الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس کا اصل موضوع کتاب کی ترتیب کی روشنی میں متعدد صفات فعل اختیاریہ کا اللہ کے لیے اور اس کے دلائل کی فراہمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ وضاحت ضروری ہے تاکہ ہمیں اور دیگر تمام طلبہ علوم دینیہ کو بخوبی اہل سنت والجماعت کے اعتقاد و منہج کی خوبی، برتری کا علم رہے اور مخالفین اہل سنت والجماعت فرقہ ضالہ ضائغہ کہ یہاں جو سقم ہے، جو خرابی ہے، جو مبتدعات و محدثات اور زیغ و ضلال کی صورتیں ہیں، وہ بھی آشکار ہوتی جائیں۔ اس لیے اس عقیدے کے دروس میں افکار باطلہ جو طوائف ضالہ کی ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا رہتا ہے۔ مثلا انہی صفات کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا کہ صفات فعل اختیاریہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد و منہج یہ ہے، اور اس کی یہ دلیلیں ہیں، دلیلیں واضح ہیں، تشفی بخش ہیں۔ لیکن معاملہ جہمیہ کا ہے اور اسی سے حقیقت میں متفرع ہے فرقہ معتزلہ اور اس کے آراء و افکار ضائغہ، اور یہ دونوں مجموعی طور پر اگر بات کہی جائے منکرین صفات میں سے آتے ہیں۔ جہاں تک جہمیہ کی بات ہے، فَهَؤُلَاءِ يُنْكِرُونَ جَمِيعَ صفات اللہ جل وعلا، یہ تمام صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ وہ صرف ایک ہی صفت جس کو وجود مطلق کی صفت کہتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، اور بقیہ تمام صفات کی نفی کرتے ہیں، کما هو المعروف عن الجہم واصحابہ۔ اور اس طرح سے معتزلہ تمامی ارباب اعتزال کی اساسی فکر نفی صفات رب جل وعلا کی ہے، یہ تین صفات مانتے ہیں، اور بقیہ تمام صفات کی اور بالخصوص صفات فعل اختیاریہ کی غلط توضیح و تفسیر کرتے ہیں، کبھی دعوی مجاز کرتے ہیں، کبھی تعویل مذموم کر کے طرح طرح کی باتیں کہا کرتے ہیں۔ معاملہ یہاں پر ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ کہ ابن کلاب نے اپنے تئیں یہ چاہا کہ
جہمیہ و معتزلہ کی تو تردید کرے اور کتاب و سنت سے صفات کا اثبات کرے، اور اہل سنت والجماعت کے بارے میں وہ اپنے تئیں یہ گمان رکھتا تھا کہ یہ لوگ صفات باری تعالی کے اثبات میں عقلی دلائل نہیں پیش کر پاتے ہیں، نہ پیش کرتے ہیں، اور اس کی عقلی توجیہ نہیں کرتے ہیں کہ جو معتزلہ کے ارباب کے یہاں ہے۔ تو اس نے کہیں نہ کہیں یہ چاہا کہ درمیانی راہ اپنائے، یوں کہ جہمیہ و معتزلہ کی تردید بھی ہو اور کتاب و سنت سے صفات کا اثبات بھی ہو، اور تعویل کر کے عقلی دلائل کا سہارا لیتے ہوئے بھی صفات کے اثبات کی اپنی خود ساختہ نظریے کے مطابق ان صفات کی تعویل و توجیہ ایسی کرے کہ عقل و نقل دونوں ساتھ چلیں، اور اسی لیے جب بات صفات افعال اختیاریہ کی آدھی تو ابن کلاب نے موڑ مار کر کے بات یہاں تک پہنچائی کہ ان کو ارادہ صفت کی طرف لوٹایا، مثلا رضا یا غضب صفات باری تعالی کی تعویل یوں کی کہ اس کو ارادہ ثواب، ارادہ انتقام، ارادہ عقاب وغیرہ کے معنی میں لیا، کہ رضا کو ارادہ احسان، ارادہ ثواب، اور غضب کو ارادہ عقاب اور ارادہ انتقام کے معنی میں لیا۔ اشاعرہ و ماتریدیہ بھی تقریباً یہی تعویل کرتے ہیں، اور یوں اشاعرہ و ماتریدیہ اہل سنت والجماعت کے مخالف ہیں ان صفات کے سلسلے میں دو طرح سے۔ ایک تو ان کی تعبیر یہ ہے کہ یہ صفت قدیم ہے، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ جل وعلا کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ تو دوسری سنت کے ساتھ یوں ثابت ہوتی ہے ان کی کہ یہ صفات افعال اختیاریہ کو اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے ارادے سے متعلق نہیں مانتے ہیں، اور یہ نتیجے کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لائق و زیبا نہیں ہیں، اور اپنے اعتبار سے طرح طرح کی تعویلات باردہ سے کام لیتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت ان صفات کو رضا ہو، غضب ہو، مقت ہو، کراہیت ہو، سخت ہو، اسف ہو، سب کو ثابت مانتے ہیں کہ جن پر نصوص کتاب کی دلالت واضح طور پر ہوتی ہے، اور اسے وہ ویسے ہی ثابت مانتے ہیں جیسا کہ اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے، اور جیسا کہ ہم یہ بار بار اپنے منہج کو بتکرار بیان کیا کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہی بات تو اپنے مقدمے میں کہی ہے کہ نحن نؤمن بصفات اللہ جل وعلا واسمائہ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل بل نؤمن کما جاءت وتمر هذه
الآيات هذه النصوص من الكتاب كما جاءت. اب مثلا یہ آیت کریمہ جو سورہ فتح کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس آیت کریمہ سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں اور ثابت مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کی صفات فعل اختیاریہ میں سے ایک صفت رضا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالی مومنین سے راضی ہوا جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تو اس آیت کے اندر گویا اس بات کا اس بات بھی ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ ظاہر ہو کر کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی رضا کا وقت وہی تھا جب اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ رضا کا فرد، رضا کی یونٹ قدیم نہیں بلکہ اس میں حدوث و تجدد ہے، کہ اس کا وقوع اور حدوث تب ہوا جب مومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اور یہی صفت فعل اختیاریہ کا مطلب ہے، جیسا کہ میں نے کل اسی بات کو کئی طرح سے واضح کرنے کی اور اپنی تعبیر کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تابع ہے کہ جب وہ چاہتا، جیسے چاہتا، جہاں چاہتا، جس طرح چاہتا، ہاں اس کا وہ حدوث ہوتا ہے. اور یہی ہمارا اعتقاد و منہج اس نوع کے جملہ صفات فعل اختیاریہ میں ہے، چاہے وہ رضا ہو، چاہے غضب ہو، چاہے لعن ہو، چاہے کراہت ہو، چاہے سخت ہو، چاہے بغض ہو، چاہے مقت ہو، چاہے عصف ہو، تمام کے اندر یہی ہمارا اعتقاد. جیسے کہ یہاں آیت جو دلیل کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. تو یہاں اللہ تعالی کا غضب، ایسے اس کی لعنت کا وقت تب ہے قتل کے بعد کہ ایک مومن کو جان بوجھ کر کے کوئی قتل کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لعنت کرتا ہے، اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. فوقت الغضب وكذلك وقت اللعنة بعد قتل المؤمن متعمدا وهكذا فی جمیع الصفات. قرآن کی دلالت ان صفات پر بہت واضح ہے اور اس کے دلائل کتاب اللہ کے علاوہ سنت رسول اللہ میں بھی بکثرت وارد ہیں. میں ایک حدیث سے اپنی اس بات کو مدلل کرنا چاہتا ہوں. حدیث بے شمار ہے. حدیث شفاعہ میں ایک ٹکڑا حدیث کا یہ بھی ہے کہ جس کے الفاظ ہیں ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. ہر نبی یہ کہے گا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، جب لوگ ان کے پاس شفاعت لے جائیں گے تو انہیں میں اپنے اعتذار کے وقت یہ جملہ کہ میرا رب آج غضبناک ہوا ہے، ایسا غضبناک کہ اس طرح کا اس سے پہلے وہ غضبناک نہ ہوا تھا اور نہ اس کے بعد وہ ایسا غضبناک ہوگا. اس حدیث پر اگر غور و تأمل کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ جل وعلا کی صفات میں سے ایک صفت غضب ہے اور اس کے افراد و آحاد فی وقت دون وقت ظہور پذیر ہوتے ہیں. کما یشاء
اللہ جل وعلا کہ اس کے احاد و افراد کا وقوع و حدوث اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتا کہ جب چاہتا ہے، جیسا کہ اسے کہ اللہ آج غضبناک ہوا ایسا کہ اس کی طرح سے پہلے نہیں غضبناک ہوا اور اس کے بعد اس طرح کا غضبناک نہیں ہوگا. معلوم ہوا ہے کہ اس کے افراد کا وقوع فی وقت دون وقت ہوتا ہے جیسا کہ اللہ جل وعلا کی مشیت ہوتی ہے. اور اسی بات کو یہ اہل بدعت، طوائف، معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ نہیں تسلیم کرتے ہیں، جبکہ دلائل کا انبار ہے کہ اللہ جل وعلا کی یہ صفت اس اعتبار سے یقیناً قدیم ہے کہ وہ قدیمۃ النوع ہے، لیکن اس کے افراد و احاد میں تجدد، تغیر، حدوث ہوتا ہے جیسا کہ اللہ جل وعلا چاہتا ہے. یہ بات بطور یہ اہل بدعات کیوں مجاز، تعویل اور الہی اور جامع لفظ کہ آخر تعویل پر مجبور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہم نے ایک اصل ایجاد کی اور اس اصل ہی کو اپنایا ہے معتزلہ نے اور اس سے متفرع تمام طوائف نے، اور وہ مسئلہ حلول اعراض کا ہے. اور حلول اعراض والی بات کی میں کل تشریح مکمل طور پر کروں گا، اور وہی وہ اصل اور قاعدہ ہے جو جہم نے اپنایا کہ جس کی بنیاد پر انہیں بالآخر تعویل کی راہ اپنانی، ان کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق مفر کی کوئی صورت نہیں ہے. لہذا ایک طالب علم کی حیثیت سے اس اصل کو جاننا چاہیے کہ جس اصل کی بنا پر یہ طوائف و فرق تعویل کی راہ صفات کے باب میں اختیار کرتے ہیں. اعاذنا اللہ جل وعلا من التأویل الفاسد المذموم فی اوصاف اللہ جل وعلا. والسلام علیکم.